نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج ہماری معلم القرآن کورس کی 11 نمبر کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس کے اندر ہم نے کچھ علامات پڑھی تھیں اور اس کے ساتھ ہم نے نماز کی دعاؤں کا کچھ ترجمہ بھی پڑھا تھا۔ گزشتہ کلاس کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا اس کو خلاصتاً دیکھتے ہیں، پھر ہم سبق آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ کلاس میں جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، ہم نے 3 علامات کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک ہے واو ساکن اور الف، یعنی کسی لفظ کے آخر میں واو ساکن اور الف ہوگا۔ اسی طرح دوسری علامت واو ساکن اور نون کے اوپر زبر، اسی طرح یا ساکن اور نون کے اوپر زبر۔ یہ 3 علامات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، یعنی یہ والی 3 علامات ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آئیں گی، اور جب یہ الفاظ کے آخر میں آئیں گی تو پھر اس لفظ کا معنی جمع مذکر والا کیا جائے گا، یعنی اس لفظ سے مراد جمع مذکر ہوں گے۔ جمع کہتے ہیں 3 یا 3 سے زائد چیزوں کو، اور مذکر یعنی مرد کو، تو 3 یا 3 سے زائد مردوں کے اوپر نشاندہی کرے گا یہ 3 علامات اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائیں گی۔ اور ان کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ اور تینوں علامتوں کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کل مثالیں پڑھی تھیں، مسلمون، تو مسلمون کا کیا مطلب؟ سب اسلام لانے والے۔ تو سب معنی کس چیز کا؟ کہ مسلمون کے آخر میں جو واو ساکن اور نون کے اوپر زبر آ رہا ہے، یہ اس چیز کا معنی ہے مسلمون۔ آج کا سبق نمبر 4، یہ ہے علامات اسم کی۔ علامات ہیں گول تا اور الف تا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں گول تا یا الف تا آ جائے گی تو آپ اس کو اسم کہیں گے۔ اب ان کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ گول تا اور الف تا یہ دونوں علامتیں مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہیں، اور عموماً ان کا الگ اردو ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ بات کو سمجھیں، مؤنث اسماء، اسماء جو ہے یہ اسم کی جمع ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، کسی شخص کے، کسی چیز کے، کسی جگہ کے نام کو کہتے ہیں اسم۔ اور مؤنث کہتے ہیں یعنی جو عورت ہوتی ہے، جو فیمیل ہوتی ہے، اس کے لیے عربی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے مؤنث۔ تو جب یہ والی 2 علامات یا گولتا یا الف تا کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ نام کسی مؤنث کا ہے، کسی مؤنث کا، کسی فیمیل کا نام ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں گولتا یا الف تا آ جائے گی تو اس سے مراد لیا جائے گا کہ یہ مؤنث کا نام ہے۔ یہ علامت واحد مؤنث کو ظاہر کرتی ہے، یعنی یہ والی جب گول تا کسی اسم کے آخر میں آئے گی تو اس سے مراد ایک عورت ہوگی، ایک عورت۔ دیکھیں مثلا مسلماتن، اسلام لانے والی، اسلام قبول کرنے والی، مسلمان عورت۔ اب مسلماتن کے آخر میں گول تا آئی ہے، یہ والی گول تا، اور گول تا آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلماتن ایک مؤنث کے لیے استعمال کیا جائے، اسلام لانے والی۔ اسی طرح کافراتن، کفر کرنے والی، یعنی ایک عورت جو کفر کرنے والی، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کافراتن کہیں گے، یعنی کافراتن، اس کے آخر میں تا گول تا آئی ہے تو اس کا آپ معنی کریں گے کفر کرنے والی، اور کافراتن کے آخر میں گول تا آئی ہے اس لیے یہ ایک مؤنث کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ایک عورت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے بھی اسم۔ کافراتن جو ہے یہ اسم ہے۔ ایک تو یہ کسی کی صفت بیان کر رہی ہے، یعنی ایک ایسی عورت جس کے اندر کفر والی صفت پائی جا رہی ہے اس کو کافراتن کہتے ہیں، تو یہ ایک یہ علامت ہوگی۔ دوسری بتایا کہ گولتا، تیسری علامت بھی ہے۔ کافراتن کے اندر ایک علامت گولتا، دوسری علامت یہ صفت ہے، اور تیسری علامت کی تنوین آ رہی ہے اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ تو کافراتن اگر کسی اسم کے آخر میں گولتا آ جائے گی تو گولتا کا مطلب ایک مؤنث ہوگا، واحد مؤنث۔
رحمتن رحمت، اب رحمتن کے آخر میں گولتا آ گئی تو یہ ایک مؤنث ہے، یعنی رحمت بھی اسم مؤنث ہے۔ قریتن بستی، گولتا آ گئی تو یہ واحد مؤنث ہے۔ عداوتن دشمنی، اب عداوتن کے آخر میں گولتا آ گئی تو یہ واحد مؤنث ہے۔ قلیلتن تھوڑی چیز، تھوڑی چیز کے لیے بولا جاتا ہے قلیلتن، تو گولتا آ گئی تو معنی واحد مؤنث والا۔ الحیات زندگی، زندگی کو ہم بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں تو گولتا آ گئی۔ امتن امت، اس کے آخر میں بھی گولتا آ گئی تو اس کا معنی بھی واحد مؤنث والا۔ اسی طرح دیکھیں امرأتن، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے عورت۔ شجرتن درخت، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے۔ اسی طرح ضلالتن گمراہی، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے۔ طائفتن گروہ ایک جماعت، تو طائفتن کے آخر میں بھی گولتا ہے۔ آخرتن آخرت، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے۔ آیتن نشانی آیت، تو آیتن کے آخر میں بھی گولتا ہے۔ گولتا اگر کسی اسم کے آخر میں آئے گی تو اس کا معنی واحد مؤنث والا کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری علامت ہے الف تا۔ الف تا یہ علامت جمع مؤنث کو ظاہر کرتی ہے اور ترجمہ سب کیا جا سکتا ہے، اور کبھی اس کا بھی الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا، یعنی جب یہ الف تا کسی اسم کے آخر میں آئے گی تو معنی مؤنث والا ہی کیا ہوگا، لیکن مؤنث کتنی ہوگی؟ جمع، یعنی 3 یا 3 سے زائد۔ جب گولتا آئے گی تو مراد ایک مؤنث ایک عورت لی جائے گی، جب الف تا علامت کسی اسم کے کسی لفظ کے آخر میں آئے گی تو پھر جمع مؤنث یعنی 3 یا 3 سے زائد عورتیں مراد لی جائیں گی۔ اور قرآن مجید میں عموماً الف تا کے الف کو کھڑی زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مسلماتن مسلمان عورتیں، اب آپ کہیں گے کہ مسلماتن مسلمان عورتیں یہ کتنی عورتوں کے لیے بولا گیا؟ 3 عورتوں کے لیے، 3 سے زائد عورتوں کے لیے۔ یہ دیکھیں اس مسلمتن پہلے ہم نے پڑھا تھا مسلمتن گولتا، اس کا معنی ہم نے کیا تھا ایک مسلمان اسلام لانے والی، اور جب مسلماتن الف تا لگا دیا تو پھر اس کا معنی مسلمان عورتیں یعنی 3 یا 3 سے زائد عورتیں۔ اسی طرح دیکھیں مؤمناتن ایمان لانے والی عورتیں، اب مؤمناتن کے آخر میں الف تا آ رہی ہے تو معنی جمع مؤنث والا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں عموماً الف تا کے الف کو کھڑی زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ یہ جو الف تا ہے، الف تا کا جو الف ہے اس کو کھڑی زبر کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، یہ دیکھیں قانتاتن فرما بردار سب عورتیں، اب یہ بھی جمع مؤنث ہے، حالانکہ اس میں الف تو نہیں ہے، کہ یہ جو کھڑی زبر ہے یہ الف کو ظاہر کر رہی ہے، یہ جو قانتاتن کی تا کے اوپر کھڑی زبر ہے یہ الف کو ظاہر کر رہی ہے۔ اصل میں یہ تھا قاف زبر الف کا، نون زیر نی، تا زبر الف تا اور آگے پھر تا، تو الف کو ہٹا کر اس کی جگہ پر کیا لگا دیا گیا؟ کھڑی زبر لگا دی گئی۔ تو یہی بات وہ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں عموماً الف تا کے الف کو کھڑی زبر سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی کبھی کبھی الف کو ہٹا دیا جاتا ہے اور الف کی جگہ پر کھڑی زبر لا کر وہاں پر لگا دی جاتی ہے، تو معنی وہی ہوتا ہے جو الف تا والا ہے۔ مزید مثالیں دیکھیں، عابداتن عبادت کرنے والی سب عورتیں، یعنی ایسی عورتیں عبادت کرنے والی جو 3 یا 3 سے زائد ہیں۔ کافراتن کفر کرنے والی سب عورتیں۔ صادقاتن، اب یہاں پر بھی دیکھیں قاف زبر الف کا تھا لیکن الف کی جگہ پر کھڑی زبر لگا دی گئی، سچ بولنے والی سب عورتیں۔ حسناتن نیکیاں، بہت زیادہ نیکیاں۔ سیئاتن گناہ، اب گناہ یعنی کئی سارے گناہ، یہاں پر بھی دیکھیں الف کی جگہ پر کھڑی زبر لگا دی گئی۔ خطواتن نقش قدم، اب یہاں پر بھی واو کے اوپر کھڑی زبر لگا دی گئی حالانکہ الف تھا۔ ظلماتن اندھیرے، تاریکیاں، بہت زیادہ اندھیرے، تو یہاں پر بھی کھڑی زبر لگا دی گئی الف کی جگہ پر۔ تو یہ تھی کہ گولتا اور الف تا، جب گولتا اسم کے آخر میں آئے گی تو اس کا معنی واحد مؤنث والا کیا جائے گا، اور جب الف تا اسم کے آخر میں آئے گی تو پھر اس کا معنی جمع مؤنث والا کیا جائے گا۔ اور تیسری اس میں بات مد نظر رکھنی ہے، بسا اوقات الف کی جگہ پر کھڑی زبر لگا دی جاتی ہے تو پھر بھی اس کا معنی کیا کیا جائے گا؟ جمع مؤنث والا کیا جائے گا۔ نوٹ، کبھی مذکر اسماء یا جمع کے آخر میں بھی تا آ جاتی ہے تو انہیں مؤنث نہیں سمجھنا چاہیے۔
کبھی کبھی ایسے نام ہوتے ہیں جو مردوں کے ہوتے ہیں، جو مردوں کے نام ہوتے ہیں، جو میل کے نام ہوتے ہیں، لیکن ان ناموں کے آخر میں بھی گولتا آ جاتی ہے۔ تو جب ان ناموں کے آخر میں گولتا آ جائے گی تو پھر آپ ان ناموں کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے، کیونکہ وہ نام مرد کا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں طلحہ، اب طلحہ ایک مرد کا نام ہے، ہمارے معاشرے میں ایک مرد کا نام رکھا جاتا ہے طلحہ، تو یہاں پر گولتا اس کے آخر میں آ گئی تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح حذیفہ، حذیفہ بھی ہم نام رکھتے ہیں، اس کے آخر میں بھی گولتا ہے۔ اسامہ کے آخر میں بھی گولتا ہے۔ سلمہ بھی ہم نام رکھتے ہیں، حضرت سلمہ بن اکوع مشہور صحابی ہیں۔ تو یہ اگر کسی مذکر نام کے آخر میں، کسی مرد کے نام کے آخر میں گولتا آ جائے گی تو آپ اس کو مؤنث نہیں پڑھیں گے۔ دوسری چیز، کبھی کبھی جمع کے آخر میں بھی گولتا آ جاتی ہے، جیسے ملائکتن، یہ اب دیکھیں ملائکتن فرشتے، اب ملائکہ جو ہے یہ جمع ہے فرشتے، آلہتن الہن کی جمع ہے آلہتن، کئی الہ کئی معبود، السنتن زبانیں، لسان ان کی جمع ہے، افئدتن دل۔ تو یہ ہیں کہ جمع کے آخر میں بھی گولتا آ جاتی ہے۔ تو سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسم کے آخر میں گولتا آئے گی تو اس کا معنی کریں گے کہ یہ واحد مؤنث کے لیے آئی ہے، اور الف تا اگر کسی اسم کے آخر میں آئے گی تو پھر اس کا معنی کریں گے کہ یہ جمع مؤنث کے لیے ہے۔ اور گولتا میں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ کبھی مذکر اسماء یا جمع کے آخر میں بھی گولتا آ جاتی ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مذکر کے نام کے آخر میں بھی اور کبھی کبھی جمع کے آخر میں بھی گولتا آ جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو مؤنث نہیں کہیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 4۔ سورۃ الفاتحہ تک ہمارا ترجمہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہے رکوع۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ دعا ہے۔ رکوع کے اندر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور ایک دوسری دعا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہاں پر ایک بات کہ سبحان ربی العظیم والی جو دعا ہے تو اس دعا کو 3 دفعہ پڑھنا، کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ضروری ہے۔ جو سبحان ربی العظیم والی دعا ہے اس کو کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ رکوع کی باقی جو دعائیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں ان کو کم از کم پڑھنے کی کوئی قید، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے۔ صرف سبحان ربی العظیم کی قید حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ضروری ہے، زیادہ اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو پہلی دعا ہے سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم جو بہت بلند ہے، جو بہت عظیم ہے، جو بہت بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم جو بہت عظیم ہے، جو بہت عظمت والا ہے۔ تو یہ ہے سبحان ربی العظیم کا ترجمہ۔ اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، وبحمدک اور ساری تعریف تیری ہے، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کی دعائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب رکوع سے اٹھنا ہے اور رفع الیدین کرنا ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے، سمیع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن حمیدہ، اس شخص کو جس نے اللہ کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، جس نے اللہ کی حمد بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سن لیا۔ تو رکوع سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ سن لیا اللہ نے، لمن اس شخص کو، حمیدہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔